کسی کے پیشے اور ماحول کا اس کی شخصیت پر بے حد گہرا اثر ہوتا ہے۔ ماہنور کی شخصیت بھی اپنے ماحول کی عکاس تھی۔ اس کے ماں باپ پھولوں کا کام کرتے تھے۔ ماہنور خود بھی ایک تر و تازہ گلاب کی طرح تھی۔ اس کے ہونٹ اگر گلاب کی پتیوں کی مانند تھے تو گالوں پر کلیاں چٹکتی تھیں۔ پورے علاقے میں وہ پھولوں والی مشہور تھی۔ اپنے رنگ روپ اور خوبصورتی کی طاقت سے وہ بخوبی آگاہ تھی اور اس نے بیک وقت کئی لڑکوں کو بیوقوف بنایا ہوا تھا۔ میری ساس اس لڑکی کے بارے میں کہا کرتی تھی کہ لڑکی کیا ہے، ایک چھلاوا ہے، ابھی یہاں تو ابھی وہاں، آج اس کے ساتھ تو کل کسی اور کے ساتھ۔ ہر شخص پہلے تماشا دیکھتا ہے پھر خود ہی تماشے کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ پھولوں والی تڑپاتی سب کو تھی پر ہاتھ کسی کی نہ آتی تھی۔ وہ بس ان کو اپنے عشق کے جال میں پھنسا کر بدھو بناتی تھی۔ کبھی ایک سے سوٹ لیتی تو دوسرے سے جوتی۔ وہ کسی بڑی عمر کے مرد کو چچا قرار دیتی اور کسی کو تایا، کسی کو کزن پکارتی، لیکن تمام عاشقانے نامراد اس کے باوجود اس پر جان چھڑکتے تھے۔ کچھ تو کہتے تھے کہ شادی سے پہلے تو سبھی بہن بھائی ہوتے ہیں۔ پھولوں والی کے بالکل برابر والے مکان میں میری کزن کرن رہتی تھی۔ وہ ایک شادی شدہ بال بچوں والی خاتون تھی۔ وہ جتنی خوش شکل تھی اس سے زیادہ خوش مزاج اور خوش اتوار تھیں۔ ساری بستی میں ان کو بہت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کا خاوند تو صرف کام سے کام رکھنے والا ایک کاروباری شخص تھا جو صبح اپنے کام پر جاتا اور دن ڈھلے واپس آتا۔ پھولوں والی اکثر ہمسایہ ہونے کے ناطے کرن کے گھر آ جاتی اور کافی دیر تک بیٹھی رہتی۔ کرن کی مہمان نواز طبیعت اور بہت اچھے اخلاق کے باعث اکثر ان کے سسرالی اور میکے سے مہمان آتے رہتے تھے اور ان کے یہاں کچھ روز قیام بھی کرتے۔ ان میں سے کچھ حضرات کی پھولوں والی سے آنکھ مچولی بھی ہو جاتی۔ تب وہ ان کے جانے کے بعد کرن کو ان کی باتیں سناتی تو ہنستے ہنستے کرن کا بھی برا حال ہو جاتا۔ اس کو دل پھینک مردوں کے قصے سن کر خوب لطف آتا۔ کام میں اپنی مدد کی وجہ سے وہ پھولوں والی کو اپنے گھر میں بٹھا لیتی تھی۔ تاہم ساتھ وہ رشتہ دار مردوں کے قصے جو چھپے رستم بنے ہوئے تھے مزے لے لے کر سنتی۔ کبھی کبھی کرن اس لڑکی کو سمجھاتی بھی کہ کیوں زندگی کو مذاق بنا رکھا ہے، یہ کھیل چھوڑ دو۔ تب وہ خاص ادا سے کہتی، واہ آپی، میں انہیں بلانے تھوڑی جاتی ہوں، ان کی جیب میں پیسے اچھل رہے ہوتے ہیں اور یہ مجھ پر خرچ کر دیتے ہیں۔ اور پھر کرن اس کو سمجھاتی اور شادی کر لینے کی نصیحت کرتی تو وہ یہ بات ہنسی میں ٹال جاتی تھی۔ کرن کو بھی زیادہ کھوج لگانے اور بحث کی عادت نہیں تھی، تبھی وہ بھی مسکرا کر رہ جاتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہفتے بھر تک پھولوں والی کرن کے گھر نہ آئی۔ تبھی میری کزن کو کسی نے بتایا کہ زندہ دل دوشیزہ نے شادی کر لی ہے۔ جب یہ خبر ایک پڑوسن نے آ کر سنائی تو اس دم کرن کے دو سسرالی رشتہ دار بھی وہاں موجود تھے۔ ان میں سے ایک کو پھولوں والی چچا جی اور دوسرے کو بھائی کہتی تھی، لیکن یہ دل ہی دل میں اس پر لٹو تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ پھولوں والی نے شادی کر لی ہے تو دونوں حضرات کے چہرے اتر گئے، مکھڑے پر نا امیدی کے سیاہ بادل بکھر گئے۔ ان کی یہ کیفیت دیکھ کر ہماری کزن باجی کرن نے جان بوجھ کر ان کو تنگ کرنے کو مسکراتے ہوئے کہا کہ سنا ہے پھولوں والی نے شادی کر لی ہے؟ کس سے کی ہے اس نے شادی، چچا سے یا تایا سے؟ یہ پتہ نہیں، کرن نے جواب دیا۔ اس تمسخر کو سن کر چچا بول اٹھے، چچا سے اور نہ تایا سے بلکہ ان کے منجلے بھیا سے۔ کرن نے حیرت سے پوچھا کہ کیا مطلب؟ کیونکہ توصیف کو یہ دونوں منجلے بھیا کہہ کر پکارتے تھے۔ اب ان دونوں نے ایک دوسرے کو گور کر دیکھا اور دونوں سنبھل کر بیٹھ گئے۔ ان کے انداز سے کرن نے محسوس کیا کہ وہ کچھ چھپا رہے ہیں، مگر اصل بات کیا ہے جسے وہ چھپا رہے ہیں اس کا کرن کو کچھ پتہ نہ تھا۔ اگلے روز کرن کو جب اصل بات معلوم ہوئی تو اس پر گویا قیامت گزر گئی۔ پھولوں والی نے کسی اور سے نہیں، کرن کے خاوند توصیف سے شادی کر لی تھی۔ کرن کو کچھ معلوم نہیں تھا
اور اندر اندر کافی عرصہ سے یہ کھچڑی پک رہی تھی۔ پھولوں والی کو یوں تو بہت سے لوگ تحائف دیتے تھے، مگر توصیف چونکہ کافی خوشحال تھا، اس کے تحائف بھی بھاری بھر کم ہوتے تھے۔ چنانچہ وہ سب پر حاوی ہو گیا اور پھولوں والی کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ بظاہر تو کرن سے باتیں کرنے آتی اور ساتھ اس کا ہاتھ بٹا دیتی، مگر اندر ہی اندر اس کے شوہر سے چکر چلا رکھا تھا۔ کرن کو صدمہ تو بہت ہوا شوہر کی بے وفائی اور اس لڑکی کے دھوکے کا، مگر اسے معلوم تھا اب لڑائی جھگڑے اور فساد کا کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا ان کا تماشا دیکھے گی، مگر حل کسی کے پاس نہیں، اور دوسرا وہ اپنے بچوں کی وجہ سے بھی مجبور تھی، اس لیے اس نے چپ سادھ لی۔ جب توصیف پھولوں والی کو گھر لے کر آیا، کرن نے صرف اتنا کہا کہ میں یہ بات بھول گئی تھی کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ تم نے جو کانٹے مجھے چبوئے ہیں وہ تو میں برداشت کر لوں گی، مگر توصیف میرے بچوں کو کبھی کانٹے نہ چبھانا، ان کی زندگی کو کبھی خاردار نہ بنانا۔ اس کے بعد کرن اندر ہی اندر گھلتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے صورت، سیرت، عقل و فہم، اخلاق سبھی کچھ کرن باجی کو عطا کیا، لیکن وہ کسی طور حد سے باہر نہیں ہوئی۔ خدا نے کرن کے والدین کو بھی ہر نعمت سے نوازا تھا، اور انہوں نے بیٹی کی پرورش بہت ناز و نام سے کی، مگر اس کی اخلاقی روحانی تربیت کا بھی خاص خیال رکھا۔ تبھی باجی کرن نہایت خوش مزاج، بلند کردار اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو سکیں۔ جن دنوں وہ ابھی میٹرک میں تھیں تو ان کے لیے رشتوں کا انبار لگ گیا۔ کافی سوچ بچار کے بعد والدین نے ایک رشتہ کے لیے ہاں کی، اور وہ تھے توصیف بھائی۔ کرن کی شادی نہایت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ والدین نے ڈھیروں جہیز اور زیور دیا، بلکہ زیورات سے لاد کر رخصت کیا تھا۔ ان کے جہیز میں بہت اعلیٰ معیار کی چیزیں شامل تھیں۔ جب وہ سسرال پہنچی تو توصیف بھائی ایک نہایت محبت کرنے والے شوہر ثابت ہوئے۔ سسرال بھی بھرا پڑا تھا۔ وہ بہت جلد ان میں گھل مل گئیں۔ اپنے اچھے رویے اور ملنسار طبیعت کی بدولت سب کے دل جیت لیے۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھیں۔ توصیف اور پھولوں والے کی زندگی پہلے تو بڑی پرکیف اور رنگین گزری۔ دونوں ہی بہت خوش دکھائی دیتے تھے، لیکن آخر کے چونچلے کب تک چلتے؟ کرن تو صبر شکر کے ساتھ گزارا کر لیتی تھی، مگر پھولوں والی تو کھلے ماحول اور کھلے خرچ کی عادی تھی۔ صبر اس میں نام کو نہیں تھا۔ ادھر توصیف کو احساس ہوا کہ کبھی کبھار تحفے تحائف دینا اور دل بہلانا اور بات ہے، مگر اس قسم کی عورت کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل کام ہے۔ ایسی عورت صرف دل بہلانے کے لیے ہی اچھی ہوتی ہے، گھر بسانے کے لیے نہیں۔ دونوں میں جھگڑے روز بروز بڑھتے ہی چلے گئے۔ پھولوں والی سب سے بڑھ کر اپنے حسن پر نازاں تھی۔ ایک روز اس کا ایک دل جلا عاشق، جس سے اس نے محبت کے نام پر کافی رقم بٹور رکھی تھی اور اسے دھوکہ دے کر توصیف سے شادی کر لی تھی، ایک دن گلی سے گزرتے ہوئے پھولوں والی کا سارا حسن اور غرور تیزاب سے برباد کر کے چلا گیا۔ شاید وہ پہلے ہی وہاں اس کی طاق میں کھڑا تھا۔ ادھر توصیف اور کرن کا ساتھ تھا تو توصیف کی آمدنی اور اخراجات میں توازن تھا، مگر جب پھولوں والی اس کی بیوی بن کر اس کے گھر آئی تو سارا بجٹ الٹ کر رہ گیا۔ زندگی میں پہلی بار اسے کاروبار میں ہیرا پھیری کرنا پڑی، مگر نا تجربہ کاری آڑے آئی اور وہ پکڑا گیا اور اسے جیل ہو گئی۔ توصیف کی قید کے دن ابھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ وہ قید و بند کے دنوں میں دن رات روتا تھا اور اپنے آپ کو کرن اور اپنے بچوں کا مجرم سمجھتا تھا۔ پھولوں والی کو اب شدت سے احساس ہوا کہ گلوں کی تازگی اور خوشبو چند روزہ ہوتی ہے، ہر بہار کے لیے خزاں ہے۔ اللہ جو کچھ عطا کرے اسے نہایت شکر و احسان کے ساتھ برتنا چاہیے۔ ان دنوں کرن کے جیٹھوں کی بچیوں کی شادی تھی اور تیاریاں زوروں پر تھیں، جب ایک دن ہمیں یہ افسوسناک خبر ملی کہ کرن باجی کا قتل ہو گیا ہے۔ ان کے سسرالیوں نے بتایا کہ کوئی ڈاکو گھر میں گھس گیا اور کرن باجی پر خنجر سے وار کر کے انہیں قتل کر دیا۔
ہم سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کسی کو یقین نہ ہوتا تھا کہ کرن باجی اب زندہ نہیں ہیں، مگر اصل حقیقت بعد میں کھلی، جسے سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہوا یوں کہ جب کرن باجی کے جیٹھوں کی بچیوں کی شادیاں تھیں، تبھی انہوں نے محسوس کیا کہ جیٹھ اور جٹھانیوں کا رویہ ان سے نہایت خوش اخلاق بلکہ کسی حد تک خوش آمدانہ ہو گیا ہے۔ تبھی وہ سمجھ گئیں کہ کہیں نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، کیونکہ پہلے وہ ان سے لیے دیے ہی رہتے تھے۔ مشکل وقت میں بھی دوسرے رشتہ داروں نے کرن باجی کا ساتھ دیا، مگر اس کے جیٹھ خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ ایک روز دونوں جیٹھ ذاکر اور شاکر آئے اور باتوں باتوں میں بھابھی سے درخواست کی کہ بچیوں کی شادی کرنا ہے اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں، تو سیف بھائی بھی جیل میں ہیں کہ ان سے بھی مدد نہیں لے سکتے، اب اس لیے وہی اپنا زیور انہیں دے دیں تاکہ وہ بچیوں کی شادیاں کر سکیں۔ کچھ عرصہ بعد وہ اس سے بہتر زیور بنوا دیں گے۔ کرن نے کار ثواب سمجھ کر اپنا زیور انہیں دے دیا کہ اب اسے بھی ان کا ہی آسرا تھا کہ شوہر تو لمبی قید میں تھا۔ انہوں نے بچیوں کی شادی دھوم دھام سے کر دی اور کرن ان کی خوشی میں خوش تھی، جبکہ اسے وہ مصیبت کا وقت بھی یاد تھا۔ خاوند کو جیل ہو گئی تب تو سیف کے بھائیوں نے کیس کی پیروی میں تھوڑا بہت ساتھ دیا، مگر باورچ کا حال نہ پوچھا۔ کرن نے کافی عرصہ اپنے زیورات کی واپسی کا مطالبہ ان سے نہ کیا۔ انہی دنوں جبکہ وہ بہت مشکل میں تھیں، بڑی بیٹی کا رشتہ آ گیا۔ سیانوں کا کہنا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی تو سمجھو داماد گھر میں آ گیا۔ چنانچہ اس نے بڑے ذوق و شوق سے بیٹی کے لیے جہیز کی چیزیں اکٹھی کرنی شروع کر دیں۔ جب 3 سال بعد بیٹی کے سسرال والے تاریخ لینے آ گئے، تب اس نے اپنے دونوں جیٹھوں سے زیور کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ دونوں صاف مکر گئے کہ کیسا زیور اور کب ہم نے واپس کرنے کی بات کہی تھی۔ کرن اب خاموش نہ رہ سکی۔ اس نے خاندان بھر میں بات پھیلا دی اور سب نے یہی جواب دیا کہ ہم ذاکر اور شاکر کو سمجھائیں گے۔ بھائی قید میں ہے اور اس کی بیٹی کی شادی ہے، انہیں ساتھ دینا چاہیے۔ جب لوگوں نے ذاکر اور شاکر کو شرمندہ کیا اور بات اڑتی اڑتی ان کی بیٹیوں کے سسرال پہنچی تو ان لوگوں نے بھی تھو تھو کی۔ سبھی خاندان بھر کے لوگ کرن کے حمایتی ہو گئے تو ذاکر اور شاکر کو اپنی بے حد سبکی محسوس ہوئی۔ گھر میں ہر وقت تناؤ رہنے لگا۔ ایک روز دونوں بھائیوں نے منصوبہ بنایا کہ کرن کا قصہ ہی پاک کر دینا چاہیے، نہ رہے بھانس نہ بجے بانسری، ورنہ ان کا دیا ہوا زیور ان کی بیٹی کی شادی کے موقع پر واپس کرنا ہوگا، کیونکہ یہی رشتہ داروں میں طے ہوا تھا۔ ایک دن ان دونوں نے کرن کے کمرے میں خاموشی سے داخل ہو کر اس کو دبوچ لیا اور خنجر کے وار کر کے اس کو ہلاک کر دیا۔ ماں کی چیخیں سن کر بیٹی دوڑ کر کمرے میں آئی تو تایا بولے، بیٹی کوئی ڈاکو تمہاری ماں کو مار گیا ہے۔ وہ رونے لگی اور جب ماں کو اٹھانے کی کوشش کی تو خون سے ہاتھ بھر گئے۔ تبھی دہشت زدہ بچی نے اپنے ہاتھوں سے تایا کے بازو کو تھام لیا۔ ایک تایا نے بچی کو وہاں سے ہٹایا اور دوسرے نے سامان ادھر ادھر بکھیر دیا تاکہ ڈکیتی کا تاثر قائم ہو سکے۔ صبح سویرے گھر میں کہرام مچ گیا، سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ پولیس کو اطلاع کی گئی۔ ذاکر اور شاکر کا خیال تھا کہ کوئی روایتی قسم کا پولیس آفیسر آئے گا اور معاملہ دب جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ جو پولیس آفیسر تفتیش کے لیے آیا وہ بہت ذہین اور باریک بین تھا۔ اس نے تمام وقوعہ کا تفصیلی معائنہ کیا اور پھر ذاکر کی آستین پر بچے کے ہاتھوں کے لگے خون کے نشانات کو تاڑ لیا۔ پولیس کی 2 روزہ ٹکور سے اس نے سارا معاملہ کھول کر رکھ دیا۔ مقدمہ درج ہو گیا اور ذاکر اور شاکر جیل کی ہوا کھا رہے تھے۔ کرن کے والدین پہلے تو دنگ ہو کر رہ گئے، تاہم انہیں یقین تھا کہ باری تعالیٰ ان کی بچی کے بے گناہ قتل کا بدلہ ضرور لے گا۔ یہ مکافاتی عمل ہے جو قاتلوں کو بھگتنا ہوگا۔ ذاکر کے سسرال والے سیاسی اثر و رسوخ رکھتے تھے، اس لیے 1 سال بعد ہی دونوں رہا ہو کر شہر بھر میں دندناتے پھرنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد ہی ذاکر کی بیٹی، جس کی شادی کے لیے اس نے بھابھی کا زیور لیا تھا،
اپنے سسرال میں جھگڑے کی وجہ سے اجڑ گئی۔ جھگڑے نے طول پکڑ لیا اور آخر ایک روز وہ اپنے گھر کی چھت کے پنکھے میں رسی ڈال کر جھول گئی۔ خدا کی کرنی کہ شاکر اپنی شادی شدہ بیٹی کو سسرال سے لے کر ذاکر کی بیٹی کے جنازے میں آ رہا تھا، جب ان کی گاڑی تیز رفتاری کی وجہ سے سامنے سے آنے والے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ گاڑی تباہ ہو گئی اور اس پر سوار تمام افراد شدید زخمی ہوئے، اور شاکر کی بیٹی زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسی۔ اس حادثے کی وجہ سے دونوں بھائی عبرت کا نشان بنے، جبکہ پھولوں والی کے عشق میں وفادار بیوی سے دھوکہ کرنے کی سزا توصیف نے قید و بند کی تکلیف سہ کر بھگتی۔ بیوی کے قتل کے بعد اس کو رہائی ملی تو اس نے اپنے یتیم بچوں کو آ کر سنبھالا۔ آج کرن کے بچے اعلیٰ مقام پر ہیں، 2 ڈاکٹرز اور 1 انجینئر ہے۔ ان بچوں نے ماں کی لیاقت کا بھرم قائم رکھا اور ہر شعبے میں اچھی کارکردگی دکھائی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمتوں پر قائم رہے اور حد سے گزرنے سے باز رہے، ورنہ نصیب تو بگڑتا ہی ہے، نصیب کی خوشیاں بھی روٹھ جاتی ہیں۔